برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ روسی تیل پر عالمی پابندی عائد کرنے کا معاملہ زیر غور ہے۔ ادھر جرمنی اور ہنگری نے روسی تیل اور گیس پر پابندی لگانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ روسی تیل اور گیس کے بغیر یورپ اپنی توانائی کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ بتا دیں کہ روسی تیل پر پابندی کی خبروں پر دنیا بھر کی منڈیوں میں مندی کا رجحان رہا اور خام تیل کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ برنٹ کی قیمت 123 اور WTI کی قیمت $119 فی بیرل کے قریب جا پہنچی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ روس کے نائب وزیر اعظم نے خبردار کیا ہے کہ روسی تیل پر پابندی لگائی گئی تو اس کے عالمی منڈی پر تباہ کن نتائج ہوں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق روسی نائب وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ روسی تیل پر پابندی لگانے سے فی بیرل آئل کی قیمت $300 تک پہنچ جائے گی۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے ابھی تک روسی تیل اور گیس کی درآمدات روکنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ روس نے کہا کہ اگر مغربی ممالک روسی تیل پر پابندی عائد کرتے ہیں تو روس جرمنی کو جانے والی اپنی اہم گیس پائپ لائن کو بند کر دے گا۔ روس کی جانب سے یوکرین پر کیے جانے والے حملوں کی وجہ سے یوکرین کے شہریوں کی بڑی تعداد دیگر ممالک کا رخ کر رہے ہیں۔ ایسے میں برٹین یوکرین کے مائیگرینٹس کے لیے نئی راہ ہموار کر رہا ہے۔ برٹین کے ہوم منسٹر پریتی پٹیل یوکرین میں جاری تنازع سے راہ فرار اختیار کرنے والے مزید پناہ گزینوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے کے لیے ایک نئی اسکیم متعارف کرانا چاہتی ہیں۔ روس کے حملے کے بعد یوکرینی شہری اپنا گھر بار چھوڑ کر پولینڈ، رومانیہ، سلواکیہ اور دیگر ممالک کا رخ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں پناہ گزینوں کا بڑا بحران پیدا ہو چکا ہے اور اب تک یوکرین سے 15 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو کر بیرون ملک جا چکے ہیں۔ برطانیہ پہلے ہی لوگوں کے لیے ویزا اسکیموں کا اعلان کر چکا ہے جن کا ملک میں خاندان مقیم ہیں یا ان کے رضاکار اسپانسر موجود ہیں، لیکن اپوزیشن کے قانون ساز وزیر اعظم بورس جانسن کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی یورپی ہمسایوں کے مقابلے میں یوکرینی پناہ گزینوں کی مدد کے لیے کافی کام نہیں کیا ہے۔ روس پر مغرب اور اس کے اتحادی ممالک کی جانب سے پابندیاں لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب جاپان کی فارن منسٹری نے یوکرین میں روسی فوجی کارروائی کے جواب میں روس اور بیلاروس کے خلاف تیسری پابندیوں کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ نئی پابندیوں کی فہرست میں 20 روسی اور 12 بیلاروسی شہریوں کے ساتھ ساتھ 2 روسی اور 12 بیلاروسی تنظیموں پر بھی پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بیلاروس کے وزارت دفاع بشمول مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس اداروں کی برآمدات پر بھی پابندیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کے اعلیٰ نقاد اور سیاسی لیڈر الیکسی ناولنی کے مشورے پر یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کے جواب میں کینیڈا مزید 10 افراد پر پابندیاں لگانے کی منظوری دے رہا ہے۔ کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور نیدرلینڈ کے وزیر اعظم مارک روٹ کے ہمراہ برطانیہ میں نئی پابندیوں کا اعلان کیا۔ ٹروڈو نے کہا کہ 10 افراد اس بلا جواز حملے میں ملوث ہیں، ان کی شناخت فوری طور پر ظاہر نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں سابق اور موجودہ اعلیٰ سرکاری عہدیدار، اشرافیہ اور روسی قیادت کے حامی شامل ہیں۔ ان افراد کے نام جیل میں قید اپوزیشن لیڈر الیکسی ناولنی کے مرتب کردہ فہرست سے سامنے آئے ہیں۔